کہ خالق اکبر اس عظیم ذکر کے صدقے مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ چونکہ نوجوان بیٹا تھا اور نوجوان جو ہوتا ہے اس کا چلے جانا یہ تو ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ خالق اکبر اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، بالخصوص ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین ونار للکافرین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب تاج والمراج، سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسن والحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، سفر میں نے کیا ہے، پڑھائی بھی میں کر کے آیا ہوں، محنت میں کر کے آیا ہوں، لیکن تھکن کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، سننا اور مجلس میں شرکت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ صبح 6 بجے سے لے کر تقریباً اب تک، اور آپ یہاں سے بھی لے کر وہاں تک جتنا میرے مولا نے مجھ حقیر کی ذمہ داری لگائی ہے میں حاضر ہوں، لیکن جتنا بڑا موضوع میں نے رکھ دیا ہے نا، وہ جب تک آپ میرے ساتھ بولیں گے نہیں، نہ مجھے بیان کرنے میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ قصہ مختصر، قصہ مختصر سامعین محترم، کل جس جگہ پہ بحث چھوڑی تھی، میری مجبوری یہ ہے کہ بانیان میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کا حکم میرے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، ان کا بھی حکم یہی ہے، جیسے ذاکر نظر آئے آپ نے ممبر چھوڑ دیا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے میں اپنے موضوع کو کمپلیٹ کر پاؤں۔ قصہ مختصر، کل کی بات یاد ہے کہ سفیر روم نے خط لکھا ایک عمران کے بیٹے کی طرف، ایک ابو سفیان کے بیٹے کی طرف۔ جو عمران کے بیٹے کی طرف لکھا گیا وہ خط کو ریسیو کرنے والا، لینے والا علی تھا، جو ابو سفیان کے بیٹے کی طرف لکھا گیا اس خط کو لینے والا معاویہ تھا۔ اب دونوں کی طرف یہ کہا گیا تھا کہ بھی دیکھو اپنے اپنے وزیر بھیجو تاکہ ہمیں پتہ چلے حقیقت کیا ہے، توجہ ہے، ہمیں پتہ چلے سچ کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا بھائی کون سا ایسا عالم تیار کیا جائے جو وہاں جا کر علم کی گفتگو کر سکے۔ کمال کی بات نہیں ہو گئی، ادھر سے وہ تیار ہوا جو رسول کی گود میں کھیلتا تھا، تو جی مزہ لیجیے گا، ادھر سے وہ تیار ہوا جو بندر کی گود میں کھیلتا تھا۔ اللہ اکبر، ہوتے تو بھائی دیکھیے جملہ ہی ہے نا عزیزان محترم، میرے ساتھ جو سفر فرق تو شروع سے ہی پتا چل گیا۔ ایک کے دوست کا نام حسین ہے، دوسرے کے دوست کا نام کتیا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ آپ کی چپ سے کیا بات، آپ نے جو سن لیا ہضم کر لیا، خدا کی قسم یہ آپ کے ہاتھ میں کسلا، فرق تو بنیاد میں ظاہر ہو نہ گیا۔ ایک وہ ہے جس کے خادم اللہ کی بہترین مخلوق فرشتے ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے والے سارے منافق ہیں۔
محمل بنا دیے گئے۔ بات وہاں پر کسی نے کہا بھئی دیکھو اس سے پتہ کرنا ہے کون لالچی ہے، کون صابر ہے، کون صادق ہے، کون جھوٹا ہے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ایسے کرو، جب بھی کوئی آئے گا اگر علی کا بیٹا پہلے آ گیا تو پھر اس کی خدمت میں بھی سونا چاندی پیش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ سونا چاندی کا کیا کرتا ہے۔ ادھر سے کہا گیا کہ دیکھو اگر اس کا بیٹا پہلے آ گیا تو اس کی خدمت میں بھی سونا چاندی پیش کریں گے، پتہ چل جائے۔ اب کیا کیا گیا؟ اتفاقاً سے وہ اپنے بیٹے کو پہلے بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے اپنے سرکاری ملازموں سے کہا ہوا تھا دیکھو جب میرا بیٹا آئے نا تو اس کے استقبال میں کمال کی محفل سے کمال کے ترانے گانے کمال کی نوبتیں بچانا، لیکن جب علی کا بیٹا آئے نا کسی نے اپنی کرسی سے بھی نہیں اٹھنا، جو ہے کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ کہا اچھا، کہا استقبال بھی نہیں کرنا، کہا اچھا تو اب کیا منظر بنا؟ اب یہ آیا، بڑے نگارے بجائے گئے، سب کچھ اہتمام کیا گیا، سونے کا تاج کچھ تخت تھا اس میں سونا رکھا، یہ دیا، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ تھا، ہدیہ تھا۔ اس نے لیا، اپنے خاص بندے سے کہا یہ سنبھال کے رکھو، میں تجھ سے بعد میں لوں گا، میں یہ تجھ سے بعد میں لوں گا۔ اچھا شرافت کو سلام ہے، خدا کی قسم جب سارا مجمع مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، اب سب نے تلی تھی کہ اب ہم اٹھیں گے نہیں۔ ایک بندہ نگران کھڑا کر دیا کہ دیکھو علی کا بیٹا حسن آ رہا ہے، تم میں سے کسی نے کھڑے نہیں ہونا، اگر میں نے دیکھ لیا کوئی کھڑا ہوگا تو میں اس کی گردن سر سے یعنی اس کی گردن میں دھڑ سے کاٹ دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ یہ مجمع کو دیکھ رہا ہے، مجمع اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا نظام حسن کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم دشمنوں کا مجمع ہے، علی کے بیٹے کا پہلا قدم جیسے دربار میں آیا وہ صاحب کھڑا ہو گیا، کون؟ جو ہاتھ میں تلوار لے کر یہ کہہ رہا تھا خبردار کوئی بندہ حسن کے احترام میں اٹھا، جو اٹھے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ خود کھڑا ہو گیا، اس نے جب دیکھا نا تو دائیں والے نے کندھا ہلایا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے خود ہی اشارہ کر دیا، یوں ایسے سلام کرنے لگا، پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ دربار سے اللہم اللہم لبیک سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی، ایک عجیب و غریب سی خوشبو چھانے لگی، چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ دوسرے نے کہا کیا کر رہا ہے؟ تیری وجہ سے سارا مجمع کھڑا ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کیسے کھڑا نہ ہوں؟ اس کے چاروں طرف فرشتوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے، آواز قدرت آ رہی ہے، جو اس کے استقبال میں کھڑا ہو جائے اسے زندگی دینا، جو اس کا استقبال نہ کرے اسے ابھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اب سج گیا، اب ممبر سج گیا۔ جب ممبر سج گیا اب دونوں بیٹھے، اتنے میں بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا، جاؤ جا کر سوال و جواب کرو۔ بندہ قریب آ گیا، کسی نے کہا ٹھوکو، کیا ہوا؟ کہا علی کا بیٹا نقابت یعنی تقریر بہت کم کرتا ہے، یہ بولتا بھی بہت کم ہے، یہ علی کا بیٹا نفیس ہے، ہم اس کو خطابت کے ذریعے شکست دیں گے، ہم اس کو تقریر کے ذریعے شکست دیں گے۔ اس نے کہا تیری عقل تو حاضر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے دیکھا نہیں یہ بیٹا علی کا ہے، علی کے بیٹے کو شکست دینا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ بیٹا علی کا ہے، خون اس کی رگوں میں علی کا ہے۔ کہا علی کو نہیں جانتے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا خیبر نہیں بھولے؟ کہا نہیں، ابھی خیبر کے زخم تازہ ہی تھے کہ خندق ہو گیا، ابھی خندق کے زخم تازہ ہی تھے کہ سب سے بڑی فتح اسلام کی
اور غدیر کا مقام تھا جس پر اللہ کے رسول نے علی کو اتنا بلند کیا کہ کمال کا بلند کر دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے علی اپنے اور خدا کے درمیان کوئی فرق ظاہر نہیں کیا، پہلے لا الہ الا اللہ منوا لیا، پھر محمد رسول اللہ منوا لیا، پھر علی جن ولی اللہ منوا لیا، کمال کر دیا۔ تو پھر کیا، میں یہاں پر رک کر ہمیشہ ایک ربائی پڑھا کرتا ہوں، جناب سلیمان نے کہا چلتے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو؟ تو جو ولایت کے فرمانے تھے نا، کہا کیوں چیختے ہو؟ کہا ساری فضیلتیں علی کو دی جا رہی ہیں، ساری باتیں علی کو کی جا رہی ہیں، اب حسن کی شان بھی یہاں بیان ہوگی، اب یہ بات ہوگی۔ تو اس نے بڑا مسکرا کر کہا، اس نے کہا کیوں چلتے ہو علی کے، کیوں چلتے ہو علی کے معجزات دیکھ کر، کیوں چلتے ہو علی کے معجزات دیکھ کر؟ اللہ عزت دیتا ہے اوقات دیکھ کر، اللہ عزت دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ اب کیا ہوا جی؟ کہا ہاں تیری بات ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں آ گیا، اب اس کو بلاؤ، خطابت شروع کر دو۔ تو اس نے کہا کہ سرکار آپ بتا رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، سرکار فرماتے ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ تو کہا کہ کچھ بیان فرمائیے، کچھ تلاوت فرما دیجیے، سامعین محترم اتنا پیارا مجمع ہے، تو آپ وہاں پر 10-15-20 منٹ کے لیے خطابت کیجیے گا۔ سرکار نے دیکھا کہ جب کہ ان کے عقیدے، نظریے، مقاصد کیا ہیں، سرکار ممبر پہ تشریف لائے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا والوں، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی قسم میں بڑے پیار سے، کیونکہ تھکا ہوا میں بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مقاصد سے جو ہیں وہ عام مومن کی خدمت میں بیان کیے جائیں۔ کہنے لگے لوگوں میں حسن ابن علی ہوں، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، میرے نانا کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، میرے نانا کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، وہ میرا ہی نانا ہے جسے خدا اپنا محبوب کہتا ہے، وہ میرا ہی نانا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ میرا ہی نانا ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر تم اپنے آپ کو امتی کہلا رہے ہو، کی تھی نا جن کے ہاتھ پر تمہارے بڑوں نے پائے، وہ میرا نانا ہے۔ دیکھو جو سواری بن کر ہمارے لیے آیا تھا نا، وہ میرا ہی نانا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے تجھے انسان بنایا نا، وہ مجھ حسن کا نانا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے مسکراتے ہوئے انداز میں ارشاد فرمایا، دنیا والے سنو غور سے، جس نے اس میرے نانا کو بچایا تھا نا، وہ میرا دادا ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر، وہ میرا دادا ابو طالب ہے۔ پورے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جسے محسن کہا نا، وہ میرا دادا ابو طالب ہے۔ سنو غور سے، جس کے بچوں نے دین کی حفاظت کی نا، وہ ہے میرا دادا ابو طالب۔ جس کا مقروض آج بھی کعبہ ہے نا، وہ ہے میرا دادا ابو طالب۔ یہ جو جتنے بھی یتیم اور غریب و مسکین نظر آ رہے ہیں، یہ جو ایک پل کا کھانا کھا رہے ہیں نا، جس کے دروازے پہ، وہ ہے میرا دادا ابو طالب۔ سنو، بڑے بڑے جتنے بھی بہادر تھے وہ میرے دادا کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں، میں اسی دادا کا عزیزان محترم ایک چمکتا ہوا دیا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، سننا چاہتے ہو، جسے ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، وہ میری نانی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اللہ اکبر، جس کے خرچے پہ دین پلتا رہا، وہ میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور سنو، جس کی زندگی میں رسول نے کسی اور عورت کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جس کی زندگی میں رسول نے کسی عورت کو بھی خود لے جانے کے لیے قدم نہیں بڑھائے، وہ میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ عزیزان محترم، جب اپنی حمد و ثنا بیان کرنے لگے نا، اب سامعین محترم کی گردنیں ادھر ادھر گھومنا شروع ہوئی، اور اس وقت دوسرے کے بیٹے نے کہا، بھائی اس کو روکو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ اپنا شجرہ بیان کر رہا ہے، اور جبکہ اس کا شجرہ طاہر ہے، فخری انداز میں بیان کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا بھائی تو اپنا شجرہ بیان کر، میں کیا کروں گا؟ اس کا تو ریکارڈ موجود ہے تاریخ اسلام میں کہاں سے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرا دادا تھا یا دادی تھی۔ الفاظ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کوشش کرنے کی ضرورت کی کہ امام حسن کو خطابت سے روکا جائے۔ امام حسن مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والے سنو،
میرا بابا وہ ہے جو سردار الاولیاء ہے، میرا بابا وہ ہے جسے اللہ نے کل ایمان کہا. حد نہیں پڑ گئی، جو اللہ کی زبان ہے وہ میرے بابا کی ہے. جو اللہ کی آیت ہے وہ میرے بابا کی ہے، جو اللہ کی آیت ہے وہ میرے بابا کی ہے. جو کل وجود ہے، اللہ نے جسے اسد اللہ کا، اللہ نے جسے غیر فرار کا، اللہ نے جس کے سہرے پر خندق کا فتح سجائی، اللہ نے جس کے سہرے پر احد کی فتح سجائی، اللہ نے جس کے چہرے پر خیبر کی فتح سجائی، اللہ نے مطلب اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے کہ اللہ نے پوری سرکار محمد مصطفیٰ کی فوج میں جسے مرد کہا نا، میں اسی علی کا بیٹا ہوں. پوری جتنی بھی رسول خدا کے فورس اس میں جسے اللہ نے مرد کہا تھا میں اسی کا بیٹا حسن ہوں. پھر آگے بڑھ کر کہا سنو سنو، جس کی تلوار کے صدقے میں اللہ نے دین کو زندگی عطا کی میں اسی علی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. جب بابا کا تعارف مکمل میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ سامعین محترم کا وہ میرے بھائی کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کب ماشاءاللہ آ جائے، تو پھر میں موضوع چھوڑ دوں. ہمیشہ یہ 5-6-7 دن سے ایسے ہی ہو رہا ہے کہ میں بسم اللہ کرتا ہوں، وہ تشریف لے آتے 2 مدر نہ مجھے خدا کی قسم یہ ممبر پہ اس سال نہ مجھے پڑھنے میں مزہ آیا. آپ کو تو ماشاءاللہ پتہ سننے میں آیا ہوگا، یہ نہیں آیا. مجھے نہ مسائل نہ فضائل کچھ بھی پڑھنے میں مزہ نہیں آیا. خدا قسم جس طرح حق تھا نا، میں ویسا نہ محرم الحرام کے ایک بھی مجالس نہیں پڑھ پایا. اب دیکھیے گا جملہ سے، جب بابا کا تعارف ختم ہوا نا تو اب کیا اپنی والدہ محترمہ کا ذکر، جسے قرآن میں کوثر کہا جاتا ہے نا، وہ میری ماں ہے. آئے 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 آئے. جس کے احترام میں بابا کھڑا ہو گیا نا وہ میری ماں ہے. جس طرح قرآن رسول پہ نازل ہوا تھا وہ اسی طرح رسول پہ نازل ہوئی، وہ میری ماں ہے. اللہ نے جو معراج کی رات راز خدا کو بتایا تھا نا، وہ راز وجود میری ماں تھا. عزیزان محترم اپنی ماں کا تعارف کراتے قصہ مختصر کر کیا جا رہا ہوں، بڑی جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں. جب تعارف شروع ہوا نا تو تعارف اختتام کی حدوں کو چھو رہا تھا. اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حسن ایسے خاموش نہیں ہونا. کہا کیا ہوا؟ کہا حسن ایسے خاموش نہیں ہوگا. تو پھر کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کوئی سوال کرو. کہا کیا سوال کروں؟ میرے ذہن میں تو ہے ہی نہیں. بھئی یہ تو وہ ہے جس کے صدقے اللہ نے علم کو علم بنایا. اب اس کے سامنے میں کیا سوال کروں؟ کہا کوئی سوال کر دے. کھڑا ہو گیا. اچھا میں پوچھتا ہوں سرکار بتائیے گا کھجور کی کیا فضیلت؟ بیٹھ جا بیٹھ جا. کہا کیوں؟ کہا بابا دادا کا ذکر اتنا خطرناک کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پاکے فتنہ کے چوروں کا ذکر شروع کر دے تو پھر آپ کدھر جا. ہمارا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علی حق نعرہ حیدری یا علی. بھائی تیری مہربانی، بڑی مشکل سے نماز فجر کی عادت ڈالی ہے. لوگ ہماری پیٹھ کے پیچھے کہتے ہیں وہ آ گیا چور کا بیٹا، وہ آ گیا غاصب کا بیٹا، اور تو کہہ رہا ہے آج اتنے بڑے پنڈال میں حسن سے کھجوروں کا ذکر کر لے، کھجوروں کی فضیلت پوچھ لے. بھائی اگر اس نے باغ فتنہ کے چوروں کی بات کرنا شروع کر دی تو یہاں رکی جملہ کہہ دو، خدا کی قسم جملہ سن. اچھا یہ تاریخ اسلام نے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے کہا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں جب سرکاری محمد مصطفیٰ گھر سے تشریف لے جانے لگے تو اللہ نے کہا تھا دیکھو فرشتوں لعنت میں نے اسپیشل عذاب بنایا ہے، ایک اپنے دشمن کے لیے، دوسرا حق کے دشمن کے لیے. اب دیکھو نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں حق جا رہا ہے. توجہ خدا کی قسم بات کو سمجھیے گا. یا تو موضوع میں نے مشکل چھیڑ دیا ہے، جو الفاظ آپ مومنین کی طرف سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر میری خطابت میں ایسا کوئی لفظ ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ حق کے مقابلے میں تھے نجران کے عیسائی. اب جب رسول خدا اپنے خوبصورت کارمان کو لے کے چلا، یہ میں نے موضوع پہلے پڑھ دیا، کارمان کو لے کے چلا ان کے مقابلے میں فرشتے کیا کہنے لگے کہ خالق اکبر آپ جب ارشاد فرمائیں گے ہم ان پہ لعنت کر دیں. آگے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہاتھ باندھے معافی کہ یا رسول اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے کسی قسم کا مبالغہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ہار مان گئے. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ بچی ہے ہدیۃ تحفۃ آپ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ہم مناظرے ہم ہار مان گئے. فرشتوں نے کہا تو پھر خالق اکبر یہ تو بچ گئے، لعنت کیا کیا کرنا ہے.
یہ تو بچ گئے، اب ہم لے کر کھڑے ہیں لعنت کے، تو کہاں ڈالیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں انہوں نے کیا ہے پیتن کا احترام، انہوں نے کیا ہے پیتن کا احترام. جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ جس طرح بے کا نقطہ علی ہے نا، ویسے پیتن کا نقطہ فاطمہ ہے. اگر آج پیتن نہ ہوتے، ان میں وجود فاطمہ نہ ہوتی، تو خدا کی قسم پیتن کمپلیٹ نہ ہوتے. تو کہا یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ کہا انتظار کرو. اللہ اکبر. کوئی بھی سرکار کی امت سے، میرے محبوب کی امت میں سے ان پانچوں کے وجود کا انکار کرے، لعنت کرو. اللہ اکبر. اچھا پتا کیسے چلا؟ اللہ اکبر. یہ باغ فتنہ کی بات آئی تھی تو میں آپ مومنین کی خدمت گزار چاہتا کروں. خدا کی قسم لعنت ایک بہت بڑا عذاب ہے. شریف لوگ کہا کرتے تھے ہمیں موت آ جائے لیکن کوئی ہمیں لعنتی نہ کرے. لعنت بہت گندا عذاب. اب کیا کہا گیا کہ یا اللہ یہ لعنت کیا کیا کرنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صبر کرو. جس طرح یہ حق کو واضح کرنے گئے ہیں نا، یہ لعنت کے مقام کو بھی واضح کریں گے. یہ لعنت کے مقام کو بھی واضح کریں گے. عزیزان محترم، سرکار وجود سرکار محمد مصطفیٰ اس دنیا سے تشریف لے گیا، اللہ اکبر لے گیا. تو پھر اب فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. آپ نے منافق ظاہر کر دیے تھے لیکن ان کو لعنتی نہیں کہا، مردہ بات نہیں کہا تھا. اب کیا کرنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں انتظار کرو، انتظار کرو. ان کے درمیان میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا معتبر خزانہ ہے جسے میں نے اپنے رسول پر رحمت بنا کے نازل کیا ہے. وہ ظاہر کر دے گی کہ لعنت کا مقام کیا ہے. عزیزان محترم لعنت کا مقام کیا ہے؟ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آ گیا چلی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اپنا مقدمہ لے کر اللہ نے فوراً کہہ دیا فرشتوں جی خالق اکبر تیار رہنا. آج جو بھی میری فاطمہ کے ایک لفظ کو جھٹلائے گا بے تحاشا تو مصیبت یہ بھائی 2 3 4 5 درختوں کی بات نہیں تھی. میں نے کتاب آپ مومن کی خدمت میں بیان کر دی سوگنامہ آل محمد. پڑھ کے دیکھو کہ باغ فتنہ کا رقبہ کتنا ہے. پھر بات کرنا. خدا کی قسم میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار. یہ 2 اچھا چلے مان لیتے، آپ ہی کی بات مان لیتے کہ 2 3 4 درختوں کی بات تھی. تو اگر 2 3 4 تسلی کے ساتھ اور تھوڑا بیدار کیونکہ بات بہت بڑی ہے. یہ میری علم سے، میری عمر سے، ہر لحاظ سے بلند ہے. اگر 2 3 4 درختوں کی بات ہوتی تو آپ ہی دے دیتے. 2 3 4 درختوں کے بدلے میں ساری زندگی لعنت لینا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بھائی آپ ہی دے دیتے. اگر 2 3 4 درختوں کی بات تھی تو آپ ہی دے دیتے. یہ ساری زندگی عزیزان محترم بات تو ہے نا. دیکھیں میں یہاں پر آیا ہوں، میں کوئی چیز مجھے ملنے جا رہی تھی. فار ایگزامپل میں نے اپنی موٹر سائیکل کا بیچنے کا ارادہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میرا موٹر سائیکل جو ہے نا یہ اتنا کوئی زبردست نہیں ہے. یہ جو میں خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں میں نے کوشش کی تو میں نے اس موٹر سائیکل کو خریدا. قصہ ابھی خرید کے چلنے والا تھا کہ اس کا نقصان ہو گیا. اب میں بلیم کرنے لگا تیری چیز 2 نمبر تھی، تیری چیز 2 نمبر تھی. تو انہوں نے کہہ دیا بھائی جان میں آپ سے کہہ رہا تھا اگر چیز 2 نمبر تھی تو نے خریدی جو ہے ہو گیا تھا تو پھر تو نے خریدا کیا؟ تو یہی بات ہے مطلب اس وقت ہم تو ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اس قصے کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. بس اللہ نے جو کیا تھا عزیزان مطلب وہاں پر کیا ہوا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں جب انہوں نے ہاتھ باندھا کہ بس میرا ایک سوال ہے کافی دیر کہا تو اس کو امام حسن علیہ السلام کو خاموش کیسے کیا جائے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے نام کا بڑا احترام کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے نام پر اپنا سر جھکا دیتا. تو پھر کیا کیا گیا؟ انہوں نے اذان چھوڑا. جیسے اذان ختم ہوئی امام حسن علیہ السلام اپنی جہاں تشریف فرما تھی وہیں تشریف لے گئے.
اب انہوں نے کیا کیا؟ دیوار پر 5 تصویریں لگا دی. توجہ ہے؟ دیوار پر کیا کیا؟ 5 تصویریں لگا دی. کہا بھائی دیکھو ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ 5 تصویریں ہمارے پاس بہت پرانی ہیں، یہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ فرشتوں کی ہیں، نبیوں کی ہیں، اولیاء کی ہیں، کس کی ہیں؟ عزیزان محترم، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے دونوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا. ایک مسکرا رہا تھا، دوسرا پسینہ صاف کر رہا تھا. اللہ اکبر. خدا کی قسم آپ کے کیا کہنے، آپ مجھے خاموش رکھ کے پریشان کر رہے ہیں، لگتا آباد آپ تک پہنچ نہیں رہی. خدا کی قسم ایک ماتھے پہ پسینہ تھا، وہ پسینہ صاف تھا، دوسرے کے ماتھے پہ مسکراہٹ تھی، نور چمک رہا تھا. تو اب ساتھ میں بیٹھنے والے غلام نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ تصویریں، سرکار فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ 4 ہمارے غلام ہیں. آئے یہ جن کی تصویریں ہیں نا یہ 4 ہمارے ہی غلام ہیں. اللہ اکبر. باتیں ہاتھ سے بڑھنے لگی. نعرہ حیدری. بس سامعین محترم، امام حسن علیہ السلام جتنے نفیس تھے نا، دیکھیے میں آپ سے بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ یہاں پر اہل علاقہ کا کوئی ذمہ دار بندہ، کسی کا خیر خواہ بندہ، اہل علاقہ کا باعزت بندہ مر جائے، رایا کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے پھول لے کے آتی ہے. جس گلیوں سے وہ گزرتا ہے اس کا لاشا موصل ہوتا ہے نا اہل علاقہ کا، لوگ اس پہ پھول برساتے ہیں. یہ جو موسم انسانیت حسن تھا نا علی کا بیٹا، یہ جس جگہ سے گزرا امت نے اتنے پیارے انداز میں پھول برسائے کہ کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا. عزیزان محترم چند قدم آگے بڑھے تھے، خدا کی قسم لاشا رکھے زمین پر امام حسین علیہ السلام نے کہا اے مسلمانوں میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں میرے بھائی کے جنازے کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو، ہماری بہنیں برداشت نہیں کر پائیں گی. ارے پہلے انہوں نے ماں کا زخم دیکھا ہے، پھر انہوں نے بابا کا زخم دیکھا ہے، اب ان میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. ارے میرے بھائی کے جنازے کو رستہ دے دو. مختصر کر رہا ہوں، میرے واجب الاحترام تشریف فرما ہو گئے. عزیزان محترم کیا ہوا؟ مولا حسین علیہ السلام نے ارے جنازے کو اٹھایا، جنازے کو اٹھایا. عباس سے رہا نہیں جا رہا تھا، کبھی دائیں دیکھ رہے تھے کبھی بائیں دیکھ رہے تھے. عباس کی حرکت کی مرضی کا نام حسین ہے. اللہ کی قسم دنیا نے عجیب یہاں پر باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن نہیں عباس نے لاشا نہیں چھوڑا، نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا، لیکن منہ اپنا جھکا کر چہرہ مبارک زمین کی طرف کر کے بڑا گریہ کر رہا تھا. عباس اپنی مظلومی کے خود ہی روئے پڑ رہا تھا. عباس مولا حسین نے عباس سے ارشاد فرمایا، عباس کہا جی مولا، کہا بھائی کا لاشا لو اور اپنے گھر کی طرف چلو. کہا مولا میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے، میں حسن کا لاشا کیسے گھر کو لے کے جاؤں؟ مولا جب بابا کو لے کر گیا تھا، بابا کا سر زخمی تھا، ارے میں نے زینب کے گریہ کو برداشت نہیں کیا تھا. اب حسن کی بھی ویسی ہی پوزیشن ہے، حسن کے وجود سے خون بہ رہا ہے، کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے. میں کیا بتاؤں گا بہنوں کو؟ عباس بھی زندہ تھا، حسن کے جنازے پہ 3 بھی برسائے گئے. عزیزان محترم کمال کے جھولے تھے. جب لاشا لے کر گھر آئے نا تو منظر کیا تھا؟ بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے بھائی کے جنازے کو واپس آتے ہوئے دیکھا نا تڑپی تڑپ کر کہنے لگی وہ اجر رسالت امتا، اے امتیوں تو نے اچھا اجر رسالت دیا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی سوال پوچھوں گی، اے اللہ ان سے یہ تو پوچھ ہمارا قصور کیا تھا؟ لوگ زندوں کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتے، انہوں نے جو حوالے اور شہیدوں کے ساتھ ظلم کیا. منظر کیا ہوا؟ بیویوں کے درمیان میں جب لاشیں کو رکھا گیا نا تو ہوتا نا بہنیں چہرے سے کفن ہٹا کر روتی ہے. عجیب غربت تھی زہرا کی بیٹیوں کی، بھائی کے جنازے سے دین نکال کر روتی تھی. بی بی زینب کھڑی ہوئی حسین کی پیشانی چھومی، ارے امام حسن کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، حسین کی طرف بھی دیکھ رہی تھی. مولا حسین رو کر ارشاد فرماتے ہیں بہنہ کو دل کی حسرت رو کر فرماتی ہے نہیں بھیا دل گھبرا رہا ہے، یہ حال ہے میرے امیر کا اور نہ جانے میرے غریب کا کیا حال ہے.
مومن حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ اسی امام بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی